رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ کوئی دن میں یہ سرا چڑھ گئے، کوئی دن میں یہ سرا چڑھ گئے، ارے او چھانے والے، ارے او چھانے والے، آگاہ اپنی موت سے
کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا، کب تلک بے وفا دنیا پہ بد کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کوئی دن میں یہ سرا چڑھ گئے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، ادھر یار کے جانے والے، ادھر یار کے جانے والے، کوئی دن میں یہ سرا چڑھ گئے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی دن میں یہ سرا چڑھ گئے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ سبحان اللہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے جلد بازی کے نقصانات۔ یہ کس قدر اہم موضوع ہے، کچھ وضاحت میں اس کی کرتا چلوں۔ ویسے قرآن پاک کی اگر ہم آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی چند مقامات پر اس عنوان کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ البتہ کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار میں اس وقت کرتا ہوں تاکہ مزید ہمارے سامنے موضوع واضح ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، غور و فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، دینی اور دنیاوی کام اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان و یقین میں اضافہ ہو۔ تو فرشتے نے جواب دیا، جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ اصل میں کام کرنے کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا، جو کام کرنا اس کو کرنا یا نہیں کرنا یہ فیصلہ کرنا، پھر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اس کے متعلق 100 قسم کے میٹر ہوتے ہیں جس پر غور کرنا پڑتا ہے۔ تو ان مراحل میں اگر انسان جلد باز ہو جائے اور ڈیسیجن لینے میں غلطی کر جائے تو اس سے اس کو بہت سارے نقصان و خطرات پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ عربی مقولہ ہے، اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ جلد بازی نہیں کرو گے تو ہمارے یہاں جلد بازی کا ایک عجیب و غریب اور غریب و عجیب رجحان ہے، جس کو دیکھو ہر کام میں جلد بازی۔ ہم اپنے روزمرہ کے زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جلد بازیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کئی معاملات ایسے ہیں جن میں سستی اور کاہلی بھی نظر آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کام کرنے میں جلدی ہی ہوتے ہیں۔ اگر جلدی یا تو جلدی کرتے ہیں یا سستی اور کاہلی کا ہم مطلب یہاں پر مظاہرہ کرتے ہیں، اور مظاہرہ کر کے ہم اس کام کو مزید ضائع کر بیٹھتے ہیں یا اس میں ہم نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جلد بازی کی بھی مثال دیتا ہوں اور جلد بازی کے بجائے سستی اور کاہلی کی مثال دیتا ہوں۔ ان دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے تیسری چیز آئے گی، وہ ہے اعتدال، میانہ روی۔ ہر چیز میانہ روی اور معتدل انداز سے ہو تو اس کے
خوبصورت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات پر اگر غور کریں، جو نمازی ہیں وہ اگر غور کریں تو جب وہ وضو خانے پر آتے ہیں تو اس وقت ان کو کس قدر جلدی ہوتی ہے۔ تو وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو جلد بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے درست وضو نہیں کر پاتے۔ سستی اور کاہلی یہ ہے کہ آتے ہی لیٹ ہیں، اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ، بعض اوقات مغرب کے علاوہ 15 منٹ 20 منٹ کے عموماً وقفے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مساجد کے اندر نمازوں کے، یا اذان سننے سے پہلے بھی ہمارا کیا مسجد کی طرف چل پڑنے کا کبھی ذہن بنتا ہے کہ اذان سے اتنی دیر پہلے جاؤں تو میں اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہوں گا، تسلی کے ساتھ ایک اچھا وضو کروں گا اور وضو کے فرائض وغیرہ اور سنن و مستحبات وغیرہ جو ہیں ان کو بجا لاؤں گا، اور تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں وضو کر کے پھر بدن وغیرہ خشک کر کے اور ایک باوقار انداز میں مسجد کی پہلی صف میں آ کر اور سنت قبلیہ جو فرض سے پہلے کی سنت وہ ادا کر کے سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے فرض نماز کا انتظار کروں گا۔ اب یقیناً آپ کو یہی جواب ہوگا کہ ایسا کرنے والے کتنے، نہ ہونے کے برابر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرنے والے بالکل ہی نہیں ہیں، مگر نہ ہونے کے برابر۔ اب یہ نہ ہونے کے برابر والا جو حساب ہے نا، اس پر غور کرنے کی ہم سب کو حاجت ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر والی چیز کو غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیوں نہیں ہو پاتا۔ ایک طرف سستی اور کاہلی، یہ کمزوری ہماری، دوسری طرف جلد بازی کہ وضو درست نہیں ہوا، تو وہاں سستی کرنے کی وجہ سے آگے جو امپیکٹ پڑا کہ پھر آپ جلد بازی میں پڑے، جلد بازی کی وجہ سے بعض اوقات وضو ہی نہیں ہوتا۔ جو جلد بازی میں جو وضو کرتے ہیں نا، یہ تو باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں، ایک تو آئیں گے لیٹ بعض اوقات، اچھا یہ لیٹ آئے تو پہلے تو وضو خانے پر ایک حضرت بیٹھے ہوئے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے پہلے سے آ کر ذہن بنایا ہوا ہے کہ دعائیں وغیرہ پڑھوں گا اور تسلی کے ساتھ اسراف سے بچتے ہوئے، پانی ضائع کرنے سے بچتے ہوئے میں ایک اچھا اور عمدہ وضو کر کے چہرہ اور ہاتھ وغیرہ اتنے خشک کر لوں کہ وضو کے قطرات فرش مسجد پر نہ گریں۔ یہ ساری احتیاطوں کا اس کا ذہن ہے۔ اب ایک شخص پیچھے آیا اس کے، ارے بھائی جلدی کرو، ارے یار جلدی کرو بھائی، کب میں وضو کروں گا، کب نماز، ارے بھائی جلدی پاؤں دھو لو۔ اب یہ آپ نے بھی، جو مسجد جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو وضو خانے پر اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا۔ حضرت کو جلدی آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، حضرت دکان پہ بیٹھے گاہک نپٹا رہے تھے، حضرت ٹیلی فون پہ لگے ہوئے تھے، حضرت کچھ بھی کر رہے تھے، مگر وضو خانے پر آنے کے بعد اب یہ بھی جلد بازی کریں گے۔ اچھا ان کی جلد بازی کے نتیجے میں بیٹھا ہوا وہ جلد بازی کرے گا، اور اگر وہ پیچھے کوئی بڑی عمر کا چچا صاحب تو پھر وہ جو قلعہ سے لے گا تو پھر ایک نعرہ لگا دیا وضو خانے پر لکھ کر کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو۔ اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ تیز 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 فوراً وضو کر لو اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز اطمینان کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، وضو بھی اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی چپک ہی جائے وضو خانے کی سیٹ کے اوپر، اس کا یقیناً یہاں کوئی مراد نہیں ہے، نہ کوئی شاید اس کو مراد لے گا، لیکن تسلی کے ساتھ صحیح وضو تاکہ اس کے فرض وغیرہ ادا ہو جائیں۔ تو اگر ہم میانہ روی کے انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سستی اور غفلت سے بھی بچیں گے۔ کاہلی، یہ ایک بہت ہی عجیب سا ایک لفظ ہے کاہلی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے، ٹیلی فون کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، واٹر اینڈ سیوریج وغیرہ کے جو یوٹیلیٹیز بل آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بل جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے پاس اسپیس ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو اس بل کو وقت پر ادا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات پیسے بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پہلے تاریخ دوسری تاریخ کی تنخواہوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جہاں تنخواہیں تاخیر سے ملتی ہے وہاں پر بیچارے بہت تکلیف میں آتے ہیں ملازمین، کہ ان کے پاس رقم اتنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ ادائیگی کر سکیں، کرایہ بھرنا ہوتا ہے، یہ سارے بھرنے ہوتے ہیں۔ البتہ اب یہاں دیکھیے کہ بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، یہ یوٹیلیٹیز بل جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم باقی، اب آخری تاریخ آتی ہے اور وہ جو بھاگتے ہیں، پھر اس میں بعض اوقات ڈیٹ نکل جاتی ہے تو پھر اگلے ماہ پھر وہ چارجز لگ کر پھر وہ بل آتا ہے، اور وہ کیا ہے کیسا ہے اس پر بحث کرنے کے بجائے
ہم وہاں پر کاہلی کا خود کو شکار پاتے ہیں. تو دونوں طرف سے بچ کر معتدل انداز اختیار کرنے میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے جلد بازی کے حوالے سے، جس میں وضو کی اور نماز کے لیے تاخیر سے آنے کی، پڑے رہنے کی، سستانے کی، اور یوں مطلب میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ ہم اٹھنے میں سستی کرتے ہیں اور روڈ پر جلد بازی کرتے ہیں، تو پیچھے سے ہی ایک چیز، اگر اٹھنے میں ہی وقت پر اٹھتے اور ایک وقار انداز میں چلتے تو فائدہ ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پروفیسر راشد محمد سلیم ہے. میں لیکچرار ہوں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں آصف آباد گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج کے اندر. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں اور وہ بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اوورٹیک کرتے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور جو دوسرے راہگیر ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو میرا نگران شورا کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کر دیجئے کہ یہ نوجوان نسل جو یہ کر رہی ہے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مبشر اتاری، باب المدینہ کراچی، حلقہ گلشن اتار سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ نمازی حضرات دعا بھی نہیں مانگتے اور جلدی کرتے ہوئے جیسے فرض نماز ختم ہے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان علی اتاری ہے. میں ضیاء کوٹ سے ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ جلد بازی کے اندر وضو کرتے ہیں جماعت کو پانے کے لیے، کیا ان کا وضو کرنا مناسب ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب مجھے نگران شورا کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد ملے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیع اللہ طاری ہے. نگران شورا کے پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ لوگ برائی کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین ہے. میرا یہ سوال ہے، حکومت نے عوام کی آسانی کے لیے برج بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جلد بازی کے چکر میں رننگ روڈ میں کراس کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے ان کو. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید طلعت حسین شاہ ہے اور میں درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ بعض مؤذنین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان اتنی تیزی کے ساتھ دیتے ہیں کہ سننے والے درست طریقہ کار سے اذان کا جواب نہیں دے پاتے. لہٰذا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شرعی اعتبار سے ہماری رہنمائی کی جائے کہ جلد بازی سے اذان دینے کا کیا حکم ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عشرت اتاری ہے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسلام میں کن کن باتوں سے جلد بازی کا حکم دیا گیا ہے اور کن کن باتوں سے جلد بازی کا پرہیز کا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مہمانوں کو اسٹیشن پہ بیٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ٹرین پٹری پہ لگی ہوتی ہے اور پھر بھی لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں، بولتے ہیں یہ چلے گی تو پھر بیٹھیں گے. جیسے ہی وہ چلنے لگ جاتی ہے تو بھاگ کے جب چڑھتے ہیں تو وہ جلد بازی میں نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ مریض جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور پہلے سے موجود ہوتے ہیں مریض، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں جو لڑائی کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے مجھے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری، چوک امام اعظم، ضلع لیا، پنجاب سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کاروبار، شادی وغیرہ میں بھی جلد بازی کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور برائے مہربانی میرے لیے آخرت کی بہتری کے لیے دعا فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی شاہد بھائی، بہت سارے سوالات جمع ہو گئے۔ یہ موذنین کا جو انہوں نے ایک سوال کیا، یہ ہمارے سید طلعت حسین شاہ ہیں، تو اذان دینے میں جلد بازی کرنے سے تو اس کے تو لفظ بھی چبا جائیں گے۔ اگر لفظ چبا جاتے ہیں تو اذان درستی نہیں ہوگی اور سنت ادا بھی نہیں ہوگی، اور اگر وقفہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اتنا وقفہ کہ جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ جواب دے سکیں، تو پھر بھی یہ سنت کے مطابق اذان نہیں ہوگی، کہ وہی اسی اذان کا جواب دیا جائے گا کہ جس کے اندر اتنا وقفہ ہو، یعنی اتنا گیپ ہو کہ آدمی وہ الفاظ دہرا سکے، تو وہی سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بغیر ہوگی تو یہ سنت کے خلاف ہو۔ موذنین کو چاہیے کہ وہ اذان اس طرح دیں کہ اذان سننے والا آپ کے اس اذان کا جواب دے سکے۔ اذان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو موذن کہہ رہے ہیں اس کو دہرائے، اللہ اکبر، تو سننے والا اللہ اکبر دہرائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طرح اذان کے کلمات کو وہ دہرائے۔ اور عام نماز جو 5 نمازیں، فجر کے علاوہ 4 نمازوں میں جو اذان کہی جاتی ہے اس کے کلمات 15 ہیں، اور جو فجر میں جو اذان کہی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 کلمات کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ 17 کلمات ہو جاتے ہیں۔ لگے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو اذان کا جواب دینے کے حوالے سے چونکہ موضوع چلا ہے تو نیکی کی دعوت کی نیت سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اذان کا جواب دینے میں ثواب ہے، اور جب اذان ہو تو گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور اسلامی بہنوں کو ہر کلمے پر لاکھ نیکی، اور مردوں کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں۔ یہ بھی عورتوں نے ہی بھلا کیا کہ سوال کیا بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، تو ان کو 1 لاکھ نیکی کی بشارت دی گئی، تو انہوں نے ہی پوچھا کہ مردوں کے لیے کیا ہے، تو ارشاد ہوا کہ مردوں کو دگنا ہے، 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے ایک مسئلہ بھی سنا کہ اذان کا جواب دیتے وقت خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ آپ مدنی چینل پر بھی اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اگر سلسلے کے دوران کہیں اذان آ جاتی ہے، یا آپ نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہوگا کہ کسی سے موقع پر اذان آ جاتی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دیتے ہیں، اور ممکن ہوتا ہے تو قبلہ رو ہو کر اذان کا جواب دیتے ہیں۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اذان کا جواب، جہاں مؤذن اطمینان کے ساتھ سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے اذان کے جو معاملات ہیں اس کو بجا لائیں، اسی طرح اذان سننے والے یہ بھی تسلی و اطمینان کے ساتھ اذان کا جواب دیں۔ ہر چیز تسلی و اطمینان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اذان کا جواب دینے کے لیے بھی وقت ملے گا۔ ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہم نے آج تک اپنا وقت کون سا بچا لیا ہے؟ جو قوم جلد بازی کر رہی ہے وہ ذرا غور کریں، آپ لاکھ جلد بازی کریں، آخر آپ کے پاس ایک ہی رونا ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے، ہماری زندگی شیڈول نہیں ہے، ہم جدول کے مطابق اپنے روزمرہ کے معاملات گزارتے نہیں، ہم کئی چیزوں میں ڈیلے کر جاتے ہیں۔ اب بات کرنی ہے تو 5 منٹ کی بات ہو سکتی ہے، خواہ نہ کہ اس کو آدھا گھنٹہ لے گئے، ٹیلی فون پر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد نپٹائی جا سکتی ہے، خواہ نہ خواہ اس کو 15 منٹ لے گئے۔ SMS پر کام چل سکتا تھا، خواہ نہ خواہ اس کو فون کر کے ہم نے اس کا بھی ٹائم لیا اور اپنا بھی ٹائم دیا۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت پر اٹھ سکتے ہیں، خواہ نہ خواہ خالی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم ہم مطلب کہ لوز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے پر بیٹھے تو جلدی وقت پر، جلدی سے مراد اچھی طرح سنت کے مطابق چبا کر چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا کھائے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنے شیڈول کو لے کر چلے کہ اتنے بجے کھاؤں، اتنے بجے اٹھوں، تاکہ مطلب کہ میں اپنے دیگر معاملات اور کام کاج نپٹا سکوں۔ اب ہم چونکہ ہر کام میں مبالغے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم چونکہ بہت زیادہ ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیتے ہیں اور ہر کام مطلب کاموں کے اندر ہم سست واقع ہو جاتے ہیں،
احساس نہیں کرتے کیا وقت جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا. ظاہر ہے ہم اس وقت کو روک تو سکتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اگلا کام کرنے میں ہم جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اس میں نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلعت حسین بھائی کو تسلی ہوئی ہوگی. اسی طرح یہ ہمارے انہوں نے پوچھا، بہت اچھا سوال کیا، یہ روڈ کراس کرنے والے جو ہوتے ہیں، اب اتنے مہنگے مہنگے حکومت نے لاکھوں لاکھ روپے کے برج بنا کر آپ کو دیے ہیں. اب مسئلہ یہ میں ساحل محترم کو کہ برج چڑھنا ہے تھوڑا مشکل کام. یہ ایک تو برج ہے وہ تو اونچا ہی ہو گیا تھا، نیچے تو ٹریفک نکلتی ہے. اب وہ یہ تو روڈ کی بات کر رہے ہیں، اب اسٹیشنوں پر ہوتا ہے، اسٹیشن پر تو ویسے برج بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں تو واقعی برج یوز ہی کرنا چاہیے. سامنے تو ٹرین آ رہی ہے پوں بجاتی ہوئی اور یہ صاحب بہادر 4 آدمی کو دیکھ رہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور پھر جناب وہ پٹری پر کودے گا، پھر سامنے تو کود کر نکلے گا، پھر ادھر ادھر دیکھے گا میرے کو کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. یہ کوئی دانش مندی تھوڑی کی دی آپ نے. کوئی دیکھے گا بھی تو کوئی آ کر آپ کو شاباشی دے گا. آج تک کبھی دیکھا کہ اس طرح کرنے والے کو آدمی نے کوئی شاباشی دی ہو، ارے کیا بات ہے، بہت اچھا کام کیا یار، آپ تو ویسے ٹرین سامنے آ رہی تھی آپ کو ڈر نہیں لگا. وہ یہ کہیں گے اس کو کیا ضرورت تھی، برج چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے. لیکن جلد بازی، کھائی نہ کھائی کے جلد بازی، کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اسٹیشن میں ادھر جا کے ہوٹل میں جا کے کھڑا ہو کر خالی خالی اسے گپے مارے گا، مگر اس کو کرنا وہی ہے کمزور کام. تھوڑا سا پراپر چینل یوز کر اگر کرے تو اپنی جان بچا سکے. اسی طرح سڑکوں پر، ہمارے یہاں سڑکوں پر عموماً جہاں پر ٹریفک فاسٹ ہوتا ہے، تیز ٹریفک ہو، وہاں پر زیادہ تر اس طرح کے برج بنائے جاتے ہیں تاکہ سڑک عبور کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. بچے بھی بعض اوقات سڑک عبور کرتے ہیں، عورتیں بھی سڑک عبور کرتی ہیں. تو کوشش کی جائے کہ اس طرح کے جو برج بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے سڑک عبور کی جائے تاکہ آپ اور ہم سب بڑے حادثات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. وضو کا تو میں جواب دے چکا تھا کہ جو وضو کرتے وقت جماعت پانے کے لیے جو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر جلدی وضو یوں کیا کہ اس نے وضو کے فرائض ہی پورے نہیں کیے، منہ دھویا جلدی جلدی کے اندر، اب منہ دھوتے ہیں تو خالی خالی یوں پانی ڈال دیتے ہیں. جو چہرہ دھونا ہے فرض، وہ چہرہ ہے کتنا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ چہرہ ہوتا کتنا ہے. یہ جو فقہی طور پر چہرہ کسے کہتے ہیں، کہاں سے کہاں تک لمبائی اور چوڑائی میں کتنا چہرہ ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ نلکے کے نیچے یوں ہاتھ ڈالیں گے، اوپر سے وہ پانی کھولا، نلکے کے ہاتھ ڈالا اور یہ ہلانا شروع کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہاتھ دھل گیا. یوں آپ یقین مانیے، دیکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں دھلتا. پھر یہ ہاتھ ماریں گے، پھر یوں دیں گے، نلکا بھی بند نہیں کریں گے، جس طرح بھی ہو سکا مسح کریں گے. اور وہ پاؤں بھی دھوئیں گے جلدی جلدی میں، پاؤں کے تلوے پر کوئی چیز لگی رہ گئی، پاؤں سے دھلا نہیں. اور ٹخنے وغیرہ ہوتے وہاں بھی اس سے غور کیا نہیں. اور انگلیوں کی جو نیچے کی جیسے یہ کھائیاں ہوتی ہیں، یہ ہے نا پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، کھائیاں جو ہوتی ہیں، اس طرف پانی کئی لوگ سستی کرتے ہیں، نہیں بہا پاتے کہ انگلیوں کو تھوڑا اٹھا کر اس کو درست صاف کر لیں، خلال کریں انگلی ڈال کر تاکہ وہ درست پاؤں دھل جائے. تو کلی کرنا یہ نہیں کرتے، وہ جیسے تیسے کلی کے منہ میں پانی ڈالا، دانت میں وہ ذرات پھنسے ہوئے ہیں. تو اب اس طرح جلد بازی میں وضو کر کے اگر آپ کا فرض ادا نہیں ہوا وضو کے اندر، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو درست وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جیسے سوال آئے گا، لوگ برائی کے کاموں میں جلد بازی بہت کرتے ہیں، یہ دیکھا ہے، اور پھر بے باکی سے کہتے ہیں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول جو ہے وہ بہت کام کا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کام 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، جس کا درست ہونا بالکل واضح ہے، بالکل واضح، اس کام کو کر ڈالو. نمبر 2، جس کا غلط ہونا یقینی ہو، اس کام سے بچو. اور نمبر 3، وہ جس کا درست یا غلط ہونا واضح نہ ہو تو ایسے کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو، یعنی ہدایت چاہو. تو جو برائی کا کام ہے
اس کو تو بالکل اس میں جو جلدی کرے گا وہ تو اپنے لیے جلدی ہلاکت کی صورت نکال رہا ہے. تو برائی کے کام سے تو جلدی کیا آہستہ سے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اس میں مطلب کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو برائی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، اسے تو رکنا ہے. جلد کرنا ہے یا تاخیر سے کرنا تو دونوں کو یہاں تو یہ مطلب آتا ہی نہیں، جملہ ہی نہیں آتا نا، یہاں تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی لوگ جلدی کرتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے. اس میں کئی ایسے بعض اوقات قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں جو جلدی پڑھنے کی وجہ سے کئی حروف چبا جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح جلد بازی میں قرآن کی تلاوت کرنا کہ لفظ ہی چبا جائے، اس کو کس سے سمجھائیں گے آپ؟ یہ تو ناجائز ہے. اگر اس طرح کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے نماز تراویح بھی ادا نہیں ہوتی. بلکہ بعض تو حفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آہستہ آہستہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں تو انہوں نے یاد ہی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ تیز پڑھیں تو صحیح پڑھتے ہیں، یعنی صحیح پڑھنے سے مراد کے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ پڑھ ہی نہیں پاتے. تو ایسوں کے لیے تو امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی نے بہت اچھا مشورہ فیضان سنت کے اندر دیا ہے کہ ایسوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے حفظ کو درست کریں. اگر آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تراویح کی نماز میں یا ویسے تلاوت کرنے کے دوران بھی درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. قرآن تو بڑا ٹھہر کر اور غور و تفکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس میں جلد بازی کیسے؟ ثواب کمانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک رسم تھوڑی ادا کرنی ہے. قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے، ثواب کمانے کے لیے. اتنا ثواب کا ذخیرہ ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن کو دیکھنا، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس پہ غور و تفکر کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر قرآن درست سیکھیں، پھر دیکھیں قرآن پڑھنے کا لطف کیسا نصیب ہوتا ہے اور قرآن کیسے ہمارے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال دار پہ رہیں. تو قرآن پڑھنے میں بھی، تلاوت کرنے میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں. دیگر سوالات کے جوابات ہم دے رہے ہیں، اگر کچھ اور سوالات آئے ہوں تو وہ بھی چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہاب اتاری ہے، میں سبز مارکیٹ گارڈن میں رہتا ہوں. میرا سوال نگران شورا سے یہ ہے کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری، میرپور، کشمیر. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے وہ کون سے کام ہیں جن میں جلد بازی کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں جلدی کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ یہ کام جلد کر لیے جائیں. تفصیل ہے، جیسے نماز جناز آ گئی تو جلدی پڑھ لی جائے، شادی کی عمر کے بچے ہو گئے تو ان کی جلد شادی کروا دی جائے. نیکی کرنے میں، پرہیزگاری کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے بھی جب ذہن میں ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات کرنی ہے تو فوراً صدقہ کر دینا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نیت بدل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے واش روم کے اندر، اور آپ نے اپنی قبا یعنی جو قیمتی قمیض تھی وہ وہیں سے خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ باہر آ کے اطمینان سے اس کو آپ جو ہے وہ خیرات کر دیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا ذہن جو ہے بنا تھا کہ اس کو میں نے خیرات کرنا ہے، تو میری نیت بدل نہ جاتی، اس لیے میں نے اس میں جلدی کی ہے. تو نیکی کے کام میں تو بالکل جلدی کرنی چاہیے، اور نیکی کے کام میں جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جلد کیا جائے، بلکہ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیکی کے کام تو ویسے ہی کرنے والا ہے. تو اب غور و فکر نہ کریں، بلکہ جیسے ہی جو ہے ذہن بنتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو فوراً اس نیکی یہ کام کو کر ڈالا جائے. اور پھر وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ چلو بعد میں کر لیں گے. اسپیشلی یہ صدقہ و خیرات کے جو معاملات ہوتے ہیں
نیکی کرنے کے معاملات ہوتے ہیں. ایک اچانک آپ کو بھی اس کا مطلب کہ بہت مرتبہ واسطہ پڑا ہوگا کہ آپ ایک نیک کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نیک کام کرنے کے حوالے سے وسوسے اور خیالات آتے ہیں. تو جو بعض شیطان کی طرف سے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, پھر ہم اس نیک کام سے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھی اس وقت حکایت بھی بیان کی. میں ایک اور جلدی کرنے والا ایک کام بتاؤں آپ کو, بہت اس میں وہ مزہ آئے گا. مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے نا, اسپیشلی طور پر اگر کسی کے یہاں شادی کی دعوت میں جاؤ, یا غوث پاک, مہمان تو مطلب اب تو سنا ہے ایسا کہ بعض لوگ تو اب گھر سے کھا کر جاتے ہیں. مطلب جن کو 8, 9, 10 بجے جو کھانے کے عادی ہیں, 9, 10 بجے, ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ دعوت میں جانے کے بعد دوبارہ بھوک لگ جاتی ہوگی, اتنا وہ لیٹ کرتے ہیں. 2, 3 گھنٹے تک. الگ ہے دعوت کھانے کی, لکھا ہوتا ڈنر. ہاں, انتظار کی دعوت نہیں ہوتی کہ آئیے گا اور ہمارے یہاں 2 گھنٹے انتظار کیجیے گا, تب آپ کو انتظار کی مطلب فیس لیں گے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو تھوڑا سا کھانا کھلا دیں گے. ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب یار یہ مجبوریاں بہت ہوتی ہیں, تو سسرال والے نہیں آتے, تو لڑکی والے نہیں آتے, لڑکے والے نہیں آتے, تو داماد نہیں سے آئے, تو ساس نہیں آئی, یہ نہیں آیا. میں اس کا اب ہیں سارے مسائل لگے ہوئے. بھائی 200-400 آدمیوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا, ان کو کھانا تو کھلا دو یار. ایک بات بیچ میں چلا تھا یہ ٹرین کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اتنے بجے کھانا شروع ہو جائے گا, اور لوگوں نے کھانا شروع کیا, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ تھک گئے. مجھے ایک تو شادی یاد ہے, اس بیچارے نے شاید 10 بجے کا رکھا تھا کہ 10 بجے ہم کھانا شروع کر دیں گے. اب 10 بجے آیا کون, لیکن اس نے بھی وہ بھی تھا مطلب مرد کا بچہ نا, اس نے بولا زبان واحد کلام, اس نے کھانا کیا شروع نا. اب جناب 12 بجے تک کھانا ہی کھلا رہا ہے. آئیے اب قوم آ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے. اب آنے والوں کو تو آئے کھانا تیار ہے, مگر کھانا کھلانے والے کی جو اس وقت جو حالت ہوئی ہوگی کہ 2-3 گھنٹے تک سرو کر کے بیچارے کی حالت کا. جو آیا تھا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کھانا, تو آپ کو میں نے کہا نا 10 بجے کا, اب تو کھانا میں نہیں دوں گا. کس منہ سے منع کرے گا؟ منہ ایک ہی ہے, اسی سے دعوت دی تو منع کیسے کرے گا کہ وہ مطلب میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا. اب وہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی خبریں آئی نہیں ہے کہ لوگوں نے ٹائم, اب وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اور کھانے کا انداز بھی اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ جب وہ ایک دفعہ کھا کے چلے جاتے ہیں, وہ حالت ایسے بنا دیتے ہیں کہ مزید کسی اور کو کھلانا. صحیح کہا, اس کو دوبارہ وہ جو ڈش ہے اس کو سیٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہوگا. بس یہ عجیب والے 2 عطر فروش تھے, کسی کے مہمان ہوئے. اب وہ میزبان صاحب جو تھے وہ بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ وہ لے کے بیٹھے مہمانوں کو, کھانا اندر پک رہا ہے, تیار ہو رہا ہے, تیار ہو بھی چکا. اب وہ ادھر کی بات ہے ادھر کی بات ہے. ہمارے جیسے کہ عموماً بے سے ہوتی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ کھانا کھانے کے لیے آیا, کھانا کھلاؤ, پھر اگر وقت ہو تو بات کر لینا. وہ بات ہو رہی ہے. اتنے پتہ نہیں کیا میزبان کو سوجی. میزبان نے سوال کیا مہمانوں سے, آپ تو عطر والے ہیں, آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ وہ جس کو بھوک لگی تھی اور اتنی دیر سے جو اس کو تو سالن کی خوشبو آ رہی تھی نا, تو اس نے برجستہ کہا مجھے سالن کی خوشبو بہت پسند ہے. اب جب میزبان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو میں نے رانگ نمبر مارا ہے, جی ابھی کھانا لگا تھا, تو اب اپنے کو سالن کی خوشبو پسند ہے, یہ سننے کے بعد کھانا کھلائیں. تو اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے جو بیچارے دعوتوں میں آتے ہیں, یہ جتنی دعوتوں میں جا کر 2-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں, یہ ساری اس وقت میری فیور میں ہوں گے کہ یار یہ بول رہا. اب وہ بیچارے دعوت میں آ گئے نا, بول بھی تو نہیں سکتے یار جلدی کھانا کھلا دو, بیٹھے ہوئے ہیں. اور اچھا میزبان بھی جاتا رہے گا نا, اور تو اب وہ اور میں کیا کرتا رہے گا. بعض اوقات تو اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ میزبان بھی کئی مہمانوں کے آگے نظر نہیں ملاتا کہ بس وہ جو مین لوگ تھے وہ آئے نہیں. دولہا بھی نہیں آتا بعض اوقات نا, دولہا بھی اس کو تو آج ہی لیٹ ہونا ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ جو آج ہے میری وہ پھر پتہ نہیں کب ہوگی اس کی پوزیشن. تو یوں دولہا دلہن تو کبھی اس کے گھر والے اس کے گھر والے لیٹ آتے, 2-3 گھنٹے تک ڈیلے کرتے ہیں اور بہت دیر سے کھانا کھلاتے ہیں. کچھ کرو مدنی چلنے کے ناظرین, آپ کچھ کرو یار, اتنا تو ہم بولتے ہیں یار, آپ کچھ کرو. اسی طرح رشتہ, اس میں اگر کف مل جائے
بچے جیسے بڑے ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچے اور کف مل جائے جس سے رشتہ کرنا ہے، خاندان اور جو بھی مطلب دیکھنا ہوتا ہے، تو کر دینی چاہیے شادی۔ اس میں آج کل ہے تھوڑا سا، اور یہ بھی اس میں بھی ایک تو مزاج ہے کہ تھوڑی بڑی عمر میں جا کر شادی کرنے کا مزاج بن گیا، دوسرا یہ کہ اخراجات وغیرہ کے بھی مسائل ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں مدنی چینل کے ناظرین کہ شادی وغیرہ کے معاملے میں بھی آسانی ہو جائے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس سے آداب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا۔ تو اب غور کیجئے کہ اس کام میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے۔ جیسے کبھی ہمارے سائل محترم نے سوال کیا، رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کی اصلاح کرنے میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تدفین میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کا حق ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ثواب جاریہ کمانے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تو جلدی کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی ہمارا ثواب کا میٹر شروع ہو جائے۔ تو اس طرح ایسے کئی کام ہیں جن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں تاخیر کرنے سے زبردست نقصان پہنچتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائل محترم نے جو سوال کیا ان کو تشفی ہو گئی ہوگی۔ سب ایک سوال آیا تھا کہ جو فرائض ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو یہ دعا کرنا تو یہ ویسے بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ویسے اس کا حکم تو مستحب کا ہے، لیکن یہ اس وقت سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، اطمینان کے ساتھ دعا کر کے پھر مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ بلکہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ قبولیت دعا کے جو مواقع لکھے ہیں اس میں فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ نہیں ہے کہ ان سب کو جلدی بہت ہوتی ہے، یہاں مجھے جو ہے نا کہ جو نماز کے لیے جو مسجد میں آ گئے نا، تو تجربہ یہ ہے کہ ان کا دل گویا کہ ایسا مسجد میں لگتا نہیں ہے، اور فوراً مطلب کہ جیسے کہ آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا آپ کا بھی کہ جیسے فرض نماز ہوئی اور یہ اٹھنے کے بعد یہ چلے گئے، یا تو باہر جا کر دوستوں میں کسی کی دکان میں جا کر یہ کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، یا کہیں اور چلے گئے تو جا کر اسے لیٹ جائیں گے، یعنی ان کو یہ کہ بھائی میں بیٹھوں نہیں، امام کی دعا کا انتظار کر لو۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت ہی پیارا ثواب کمانے کا اور قبولیت دعا کا موقع ہے کہ اسی وقت میں فرض نماز سے فارغ ہوا ہوں، اللہ کے ایک حکم کی بجا آوری میں کامیاب ہوا ہوں، اللہ کے آگے دستے دعا آدمی دراز کرے کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، میں حاضر ہوا، میں نے نماز ادا کی، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، یا رب کریم اسے قبول فرما اور میری یہ التجائیں اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ تو موقع تھا اور ہم مطلب کہ الٹے منہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جلد بازی شیطان کا کام ہے جی، اور تو وہ اس کی وضاحت ہم نے شروع میں کر دی نا کہ وہ بردباری جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے، مگر اس سے مراد یہ نہیں کہ نیک کام میں جلدی نہیں کریں گے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اور برائی سے تو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کئی کام ہیں جن میں غور و تفکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے تاکہ میں کسی بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤں۔ اسی طرح بچے کے جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا، جلد بازی کے کچھ میں نے لکھے تھی چیزیں، جب بچوں کے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں محلوں میں، اس میں بلا سوچے سمجھے بھائی جلدی کود پڑتے ہیں گھر کے بڑے
اور نہ ہونے والے کام اس میں ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ اس میں خون خرابہ تک ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو تھوڑی کو لڑنا چاہیے، بڑوں کو تو اس میں سلو کرنی چاہیے، سلو کروانی چاہیے۔ ایک اخباری خبر ہے میرے یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اتوار 20 مارچ 2011 کو مرکز اولیاء لاہور میں بچوں کے جھگڑے پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے محلے دار کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ شاہ پور چاکر باب الاسلام سندھ میں بچوں کے معمولی جھگڑے کے دوران 2 برادریوں میں جھگڑا ہو گیا، جس میں کلاڑیوں اور لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں طرف کے 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بچوں نے لڑوا دیا دونوں گروہوں کو۔ تو اس میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بچے اب بچے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا یار؟ اسکول میں مدرسے میں بچہ لڑ کر آ جائے، تو اب کسی نے کسی بچے کو مار دیا تو بچہ اگر گھر میں ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے کہ مجھے وہ بچے نے مارا۔ اب اگر جو ماں باپ کسی کے بچے کی ماں کو یا باپ کو جو آپس میں فون کر لیں تو وہ سامنے تو فائرنگ۔ آپ اپنے بچے کو دیکھو، آپ کے بچے نے یہ کیا ہوگا، میرے بچے میں کیا خرابی، میرے بچے میں کیا کیڑے نظر آتے ہیں۔ آخر ہمارا اتنا لڑنے کا مزاج کیوں ہے؟ ہر بات پہ ہم لڑتے کیوں ہیں؟ نہ لڑیں یار، نرمی کریں، درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں۔ لڑتے کیوں ہیں؟ ہر چیز میں لڑتے ہیں، ہر چیز میں لڑائی، ہر چیز میں جھگڑا، ہر چیز میں ماردار، ہر چیز میں وہ جارحانہ انداز ہم اختیار کر جاتے ہیں کہ جب کوئی کام نرمی سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جارحانہ انداز اختیار کرنا کیسا۔ اسی طرح یہ جھگڑوں میں نا، یہ اور بھی کئی نقصان میں، یہ گھر میں اور دفتروں میں جو ملازم رکھتے ہیں نا، اس میں بھی دیکھیں تھوڑی وہ چھان پھٹک کر لینی چاہیے کہ بعض اوقات اسپیشلی طور پر گھر میں جو ملازمہ یا ملازم وغیرہ رکھے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کئی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر، بہت عجیب واقعہ تھا، یہ اخباری خبر ہے باب المدینہ کراچی کی، کہ گھریلو ملازمہ کی ملی بھگت سے ایک گھر میں گھسنے والے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک مکان میں 3 مسلح ڈاکو داخل ہوئے، اسلحے کے زور پر لوٹ مار شروع کر دی۔ اسی دوران جو بیان کیا جا رہا ہے جس گھر میں ڈاکہ پڑا میں رہائش پذیر خاتون مکان کی پہلی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جنہوں نے ہیلپ لائن پر پولیس کو اطلاع کر دی، جس نے موقع پر پہنچ کر 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 پستول، لوٹے گئے قیمتی طلائی زیورات، موبائل فون، دستی گھڑی، 2000 امریکی ڈالر، 75 کینیڈین ڈالر، 50 درہم اور ایک گاڑی برآمد کر لی۔ تفتیش کے دوران ملزمان نے بتایا کہ وہ اس گھر میں جو ملازمہ کام کرنے والی تھی، ان کی مخبری پر واردات کے لیے پہنچے تھے۔ ملزمان کی نشاندہی پر پولیس نے اس گھریلو ملازمہ کو بھی حراست میں لے لیا۔ اب میں نہیں کہتا کہ ساری کے ساری ملازمہ ایسی ہوتی ہیں، اب جو یہ کام کرتی ہوں گی تو ان کے کام کرنے کے جو ڈاکہ اور اس طرح کی مخبری کے کام کرنے والی ہوگا، گروپ ہوتا ہوگا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ ہر کسی کے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ مگر دیکھیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملازمہ جو ہوتی ہیں، جن کو ماسیہ بھی کہتے ہیں، کام والیاں بھی کہتے ہیں، یہ بیچاری مطلب کہ بعض اوقات ایسی بے احتیاطیاں کر جاتی ہیں کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پڑوسی کی بات ایک پڑوسی کو، اس پر کئی پڑوسی کو۔ اب آپ نے کسی پڑوسی کو اس کی بات پہنچا دی، اس نے اس کو بول دی، ادھر نے فون کیا اور وہ جلد بازی میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیا۔ اب معاملے کی تحقیق میں تو جاؤ، اگر واقعی یہ ملازمہ یا ملازم، یہ ڈرائیور آپس میں جو 2 بنگلے آپس میں ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، تو ان کے ڈرائیور آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چوکیدار آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آتے جاتے ہوئے گھر کے سارے معاملات دیکھتے ہیں، ان کے جو باورچی ہوتے ہیں ان کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، مالی ہوتے ہیں۔ اب مالی کیا، ایک مکان کے اندر وہ مالی ہے، اس کے پودے اور گھاس وغیرہ، پارک وغیرہ کی ترکیب بناتا ہے، ظاہر ہے کہ اس محلے کے اس نے 15-20 گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں جہاں وہ باغیچہ وغیرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سارے گھر کے آنے جانے کے معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور ہمارا چونکہ احتیاط کا ذہن نہیں ہے،
کس کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے کیا بات نہیں کرنی چاہیے. گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور کے آگے جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں, آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہو, آپ جس سے لگے ہوئے آپ سمجھتے وہ سن رہا ہے, آپ کا وہ ڈرائیور سن رہا ہے, آپ کا آگے پی اے بیٹا سن رہا ہے, آپ کا کوئی دوست سن رہا ہے, کوئی اور سن رہا ہے. گھر کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اول تو ان کو رکھنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, 2-4 لوگوں سے معلومات کر لینی چاہیے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. چال چلن کے حوالے سے بھی ایک شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے تھوڑی معلومات سے کام لیں. ملازم چاہے دفتر میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں, ملازم رکھتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی چغل خور گلے پڑ گیا, کوئی غیبت کرنے والا گلے پڑ گیا, کوئی ایسا چور ڈاکو کے سے تعلق رکھنے والا اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں یا اس طرح آپ کے آفس یا آپ کے کام کاج میں داخل ہو گیا, آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی. پھر بعد میں آپ کہیں گے یار یہ جملہ کہتے ہیں یار ہم نے بہت جلدی کی اس کو رکھنے میں. یہی رشتہ کرنے میں بھی کہ جب آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اب چونکہ شروع میں شادی کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم تاخیر سے کام لے رہے ہوتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار رشتے نہیں آ رہے, عمر لڑکی کی بڑی ہو گئی, لڑکے کی عمر بڑی ہو گئی, رشتہ نہیں آ رہا. اب جلد بازی میں جو آتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر آگے جا کر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں پلیز احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ایسا وہ سوال آیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ مریض پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اب یہ اوپر سے گئے تو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی چیک کروانا ہے, تو اس طرح کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے کہ اس طرح آنے والے کو اس طرح جلدی کرنا کیسا؟ ڈاکٹر کو تو اصل مسئلہ ہے نا کہ آنے والے نہ آنے والے کا نہیں ہے. ڈاکٹر کی کلینک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر مریض سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میرے کو ہی ہے اور ڈاکٹر مطلب فارغ ہو اور میں جیسے ہی جاؤں مجھے میری باری آ جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعضوں کا بھی کمپاؤنڈر وغیرہ سے ترکیبیں بنا کر تھوڑے نمبر آگے پیچھے کر کے بھی یہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ترکیبیں بنا لیتے ہیں. اس میں بہتر یہی ہے کہ جب آپ کی باری آئے گی تب آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا لیں گے. جب باری نہیں آتی ہے تو آپ صبر کریں, انتظار کریں. نمبر عموماً ڈاکٹروں کے کلینک میں جو محلوں میں جو کلینک ہوتے ہیں ان میں جو معروف مشہور ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے یہاں رش لگتا ہے, اس کے علاوہ ہر کلینک میں تھوڑی کو رش لگتا ہے. سارے ڈاکٹر اتنے ہو گئے کہ ہر ڈاکٹر کے پاس رش لگتا بھی نہیں ہے. تو بعض ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی رش ہوتا ہے, تو جب جائیں تو صبر کریں, بیٹھیں, انتظار کریں, انشاءاللہ تعالی وقت پر باری آ ہی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی تو کئی سوالات جو پہلے بھی تو ہوئے تھے. جی, کاروبار کے اندر جو ہے کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں. اب معلوم نہیں کہ یہ سوال کرنے والے کا کیا ہے کہ کاروبار میں جلدی کیا, اگر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کاروبار میں بھی کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزنس اسٹارٹ کرنے میں جو ہے نا لوگ صحیح طور پر مشاورت یا معلومات نہیں کر پاتے. کئی لوگوں کے انویسٹمنٹ مارکیٹ ایک جملہ ہے فلٹر ہو جاتا ہے, ان کا کیپٹل فلٹر ہو جاتا ہے اور یہ ادھر بھی لگا دیتے ہیں, ادھر پیسے لگا دیتے ہیں, تو ادھر نقصان, تو ادھر نقصان, تو یہ نقصان. اصل میں شروع میں تھوڑا سا نفع آتا ہے لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ایسا وہ اس کا نفع کیپٹل سب چلا جاتا ہے. تو دیکھ بھال کر آپ کو کاروبار کرنا چاہیے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور اس میں جو اطمینان میں جو سب سے اہم چیز جس کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہے سارے کاموں میں وہ ہے شرعی رہنمائی. اب جلد بازی کی وجہ سے کئی کام ایسے جن میں ہم شرعی رہنمائی نہیں لیتے. ہمیں کاروبار کرنا ہے, جلد بازی ہے, شرعی رہنمائی نہیں لیں گے. ہم نے جاب کرنی ہے, جلد بازی ہے, جلدی ہے, ہم شرعی رہنمائی نہیں لیں گے. اسی طرح کوئی بھی ایسے کام ہے, ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا اللہ نہ کرے لوگ طلاق دینے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں, اتنی جلد بازی کرتے ہیں اور پھر آخر میں سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں. عموماً طلاقیں دیکھی ہیں عموماً جلد بازی میں دی جاتی ہیں. غصہ آ جاتا ہے اور یا پھر وہ سوچتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے اور کسی اہم لوگوں سے مشاورت کرتا نہیں, خوف خدا والوں سے, شرعی رہنمائی رکھنے والوں سے, اور وہ فائر کر دیتا ہے, مطلب طلاق دے دیتا ہے. اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. اور سوالات ہیں تو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے محمد الیاس مدنی بات کر رہا ہوں.
حضرت میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جلد بازی میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی جو ہے نا وہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعد میں جو ہے نا وہ پچھتاوا کرتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا جلد بازی میں. تو اس کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بتائیں کہ انسان جو ہے نا اس کے اوپر اپنا قابو جو ہے نا کر سکے. اور آپ کے جو مدنی مکالمے ہیں عمران بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، ہمیں سب گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں میرے ساتھ صحابہ ہیں اور ہمارے بچے سب الحمدللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو تا دیر تک سلامت رکھے اور حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کی عمر دراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. مدینہ منورہ سے آپ نے کال کی اور ایک اندر سے ایک فرحت اور خوشی محسوس ہوئی. یاد رہے تو جب یاد آئے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو مجھ گناہ گار کا سلام بھی عرض کر دیجئے گا. حاضری کی دعا کی بھی مدنی التجا ہے. سگے عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ. تو کچھ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے گا امیر اہل سنت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں با ادب حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے. تو یہ طلاق کے حوالے سے کہا نا کہ آدمی جلد بازی کر کے، تو اصل میں جلد بازی سے بچنے کی سوچ بنانی پڑے گی کہ جلد بازی نہ ہو. اس کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے. تو خلق رہبر شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو، پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو. یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو. اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ اور اسے پورا نہ کرو. تو اب یہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ کو میں نے جو روایت بیان کی، اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب تو نے توقف کیا، رکتے نا سوچتے ہیں، رکو، توقف کیا، قف، تو پا لیا، یا قریب ہے کہ تو پا لے. اور جب تو نے جلدی کی تو خطا کی، یا قریب ہے کہ تو خطا کھا جائے. تو اصل میں ٹھہراؤ. جیسے آدمی بولتا ہے نا، آپ نارملی جیسے بول رہے ہیں، میں بھی جیسے بول رہا ہوں، سوال کرنے والے بھی بول ہی رہے ہیں، تو بولنے سے پہلے سوچنے کی، جیسے امیر سنت نے ہم کو نعرہ دیا پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو. تو اگر ہمیں تولنے کی عادت پڑ جائے اور کسی کام کو کرنے سے پہلے ٹھہراؤ، اصل میں ہماری طبیعت میں نا ٹھہراؤ نہیں ہے، جلدی، وہی جلد بازی، بار بار یہی جملہ آپ کی زبان پر آئے گا، جلد بازی. اور آپ روڈ پہ چلے جائیے، سڑک پہ چلے جائیے، کتنے جلد بازوں کی وجہ سے تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. اب وہ ٹریفک جام ہے، اب وہ جلدی وہ فٹ پاتھ پہ چلا رہا ہے، ادھر چلا رہا ہے، وہ ایک ٹریک ہے، سامنے سے ٹریفک نہیں آ رہی مگر ہے ٹو وے. اب وہ یوں گاڑی نکالے گا، سامنے نہیں ہے، یوں بھاگے گا، اور یہ ادھر والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ یہ جا رہا ہے نا، سامنے سے وہ ریلا آیا گاڑیوں کا، یہ ادھر پھنس گیا. اب جب ادھر پھنسا تو اس کے پیچھے سارے پھنسے. اب یہ پیچھے جا نہیں سکتا کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کے جتنے بھی بھائی لوگ تھے اس کے ہم ذہن، وہ بھی سارے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. کیا یار سڑک کھلی ہوئی ہے، بھائی رک جاؤ نا یار. آپ کے جانے سے سامنے والی سڑک جام ہو جائے گی، اور سامنے والی سڑک جام ہونے سے آپ بھی جام ہو جاؤ گے. پھر وہ موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں، دو موٹر سائیکل والا آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک آگے سے ٹائر اٹھاتا ہے، ایک پیچھے سے وہ ٹائر اٹھاتا ہے، اور دونوں اٹھا کے فٹ پاتھ کے اوپر رکھتے ہیں. اب یہ دونوں جناب بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگے، آگے پتہ چلا کہ وہ مین ہول کھلا ہوا ہے، یہ ادھر پھنس گیا، یہ ادھر سے اترے، وہ ادھر سے گاڑی کے پھنسے. یہ جلد بازی کے جو مناظر روڈ پہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو سوال بھی ہوا تھا کہ ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے
जब बैठ जाओ ना भाई सीट के ऊपर, आप चलो को बात करनी है तो आप खिड़की के पास खड़े होकर बात करो, इनको तो सीट पर बिठा दो। वो ट्रेन चली, उसने भोंपू मारा पों पों, वो एक तो वैसे ही ट्रेन टाइम पर चले ना चले इसके मसाइल, ऊपर से आप जल्दी ना बैठो उसके मसाइल, और फिर बैग फेंको अंदर में, तो एक बैग रह गया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो बैग लेकर भागे उसके पीछे पीछे, वो ट्रेन के उधर गिरा, वो उधर का बेचारे का सर फटा। तो ऐसे अजीब व गरीब व अजीब मेंटेलिटी हमारी फी ज़माना बनी हुई है कि मिजाज में है ही इतनी जल्दबाजी, मिजाज में ठहराव नहीं है, सोचते नहीं है कि बोलना क्या है, करना क्या है। तो ये जब प्रैक्टिस हो गई ना, एक लाइफ प्रैक्टिस हो गई, ज़िंदगी का एक अंदाज़ हो गया, आपका साइकिल बन गया जल्दबाजी करने का, ना सोचने का, बिगैर सोचे समझे कर जाने का। यही चीज़ फिर इम्प्लीमेंट होती है आपकी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर। बच्चे को मारने में जल्दबाजी, बच्चे की इस्लाह में जल्दबाजी, बच्चे के मुस्तकबिल के फ़ैसले में जल्दबाजी, और जब बीवी से कोई गलती हो गई, कोई मामला तेज़ हो गया, तो जल्दबाजी और जल्दबाजी के अंदर घर तोड़कर ये बैठ जाते हैं। तो तबीयत में ठहराव पैदा करने के हवाले से इसलिए मैंने आपको ये 2-3 रिवायतें वगैरह बयान की हैं। और आखिरत के लिए तो जल्दबाजी करनी चाहिए ना, आखिरत में देर नहीं करनी चाहिए, ये मैंने पहले ही अर्ज़ कर दी है कि इत्मीनान हर चीज़ में हो सिवाय आखिरत के काम के। ये हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की, इत्मीनान हर चीज़ में हो सिवाय आखिरत के काम। यानी दुनियावी काम में देर लगाना अच्छा है, मुमकिन है वो काम ख़राब हो या देर लगाने में इसकी ख़राबी मालूम हो जाए और हम इससे बात रहें, मगर आखिरत का काम तो अच्छा ही अच्छा है, इसे मौका मिलते ही कर लो, देर नहीं लगानी चाहिए। तो ये चंद मदनी फूल जल्दबाजी के हवाले से हम आपके पास लेकर हाजिर हुए थे और कोशिश की है कि हत्तल इम्कान सवालात के जवाबात आपको बयान कर दिए जाएं और कम व बेश बयान कर दिए गए। सवालात यकीनन और भी हैं, लेकिन हम अपना सिलसिला यहीं पर इसका इख्तिताम करते हैं। अलबत्ता एक आखिर में ये भी अर्ज़ कर दूँ कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी पर तहमत लगा दी, किसी को झूठा कह दिया, किसी पर बहतान बांध दिया, तो इस चीज़ों से भी बचना चाहिए। किसी के बारे में कोई गलत बात पता चली और आपने सोचे समझे आगे जल्दबाजी में बयान कर दिया और उसकी वो बहुत सारे उसके ज़ात को नुकसान भी हम पहुंचा देते हैं। सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देना, सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देना, ये तो वैसे झूठे की अलामत कहा गया है। SMS करने में भी जल्दबाजी ना करें। SMS करने में तो ऐसी जल्दबाजी करते हैं, बाद औक़ात SMS आते हैं तो रिप्लाई में ये SMS देना पड़ता है कि क्या आपने SMS भेजने से पहले, सेंड करने से पहले उसको एक बार पढ़ा। ये मैं आपको नाकिस मशवरा अर्ज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको काम आएगा, शायद पसंद भी आ जाएगा कि जब भी आप SMS करें, अब आपने SMS किया, SMS करने के बाद आप सेंड नहीं करें डायरेक्ट। SMS करने के बाद अब आप भले कितना ही लंबा SMS किया, अब उसको भी तो लंबा SMS कर ही रहे हैं, उसको भी तो पढ़ना ही है ना, वैसा थोड़ी कि खाली देखेगा, आपको भी तो पता चले ना कि SMS पढ़ने में कितनी देर लगती है। तो आप SMS करें, SMS टाइप करने के बाद एक बार SMS पर ज़रूर लें। आप यकीन मानिए कई जगहों पर लिखने में गलती होती है, कई जगहों पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और कई जगहों पर ऐसा होता है कि यार ये जुमला नहीं लिखना चाहिए, यार ये जुमला, दोबारा पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। यानी किताब के बारे में तो मैंने पढ़ा है मक़ूला के जिसने लिखा और पढ़ा नहीं, वो ऐसा जैसे उसने लिखा ही नहीं। तो लिखने के बाद पढ़ना ज़रूर चाहिए। अच्छा, अब ये तो लिख के वो पढ़ लिया, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। सेंड करने में बहुत जल्दी करते हैं। आपने फ़ौरन वो सेंड का ऐड का बटन दबाया, कॉन्टैक्ट खुला, कॉन्टैक्ट खुलकर आपने वो सर्चिंग में गए, नाम आया और बातें करते ठा कर जिसके खिलाफ लिखा था ना उसी को चला गया। अब आपकी मुंह से जो चिक निकल जाएगी ना, अब क्या होगा। ये मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये तजर्बे की बात कर रहा हूँ। होता है ऐसा है, ऐसा होता है ना। हाँ, ये जल्दबाजी है। यही मेल सेंड करने में भी होता है कि आपने मेल टाइप की, मेल टाइप करने के बाद अब ठहरे, जब आपने जिसको कांटेक्ट में लिया कि मैं इसको सेंड करने जा रहा हूँ, देखे सही कांटेक्ट में लिया नहीं, भाई एक जैसे नाम होते हैं, सिर्फ आगे बात पहचान, अल्ताफ
فلاں، الطاف فلاں، الطاف فلاں، اقبال فلاں، اقبال فلاں، 4 اقبال آپ کے دوست ہیں، 4 آپ کے الطاف دوست ہیں، 2 شاہد آپ کے دوست ہیں، تو 2 مطلب کہ عبدالجبار آپ کے دوست ہیں. تو اب آپ ایک عبدالجبار کی بات دوسرے عبدالجبار کو بھیجنی تھی، جس کی بات لکھی تھی اسی عبدالجبار کو بھیج دیا. اب آپ کرو گے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ تو ایسا تیر ہے جو نکل گیا، اب نکل گیا، اب آپ کرو گے کیا؟ یہ جلد بازی کا اتنا بڑا میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں. اس سے اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اتنے مسائل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب لیٹر لکھیں تو ایڈریس لکھیں تو جو لکھا ہے اس کو پڑھیں، جو پتہ لکھا ہے اس کو پڑھیں، جو فون نمبر لکھا ہے اس کو پڑھیں. ای میل میں تو بہت پرابلم ہوتی ہے، ایک ڈاٹ لگ گیا میل کہیں اور چلی گئی، ایک ورڈ الگ ہو گیا میل کہیں اور چلی گئی، ایک ڈیش لگ گیا میل کہیں اور چلی گئی، اگر وہ میل ایڈریس تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو میل کہیں اور چلی گئی. بہت سارے پرابلم آدمی جلد بازی کی وجہ سے اٹھاتا ہے. لہٰذا جلد بازی سے بچنے کی کوشش کیجیے اور آخرت کے کاموں میں یقیناً جلدی کیجیے. آپ کو مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں یا ہفتہ وار اجتماع میں پڑھنی ہے، جلدی کیجیے اور مغرب کی نماز ہفتہ وار اجتماع میں پڑھ لیجیے. آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی ہوگی، جلدی کیجیے اور فوراً مدنی قافلوں میں سفر کے لیجیے. اگر فکر مدینہ نہیں کی جلدی کیجیے، فکر مدینہ کے لیے مدنی نام کا رسالہ نکالیے اور جلدی فکر مدینہ کر لیجیے. اچھی نیتیں نہیں کی، جلدی اچھی نیتیں کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے ثوابات نیت کرنے سے بھی ملیں گے. اگر سچی نیت کریں گے تو نیت خود ایک عمل ہے، اچھی اور نیک نیت کر لینے سے بھی نیکی مل جاتی ہے. اگر اچھی اور نیک نیت آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جلد بازی کے نقصانات، یہ کتاب کو سامنے رکھ کر میں نے آج اس مدنی مکالمے کا موضوع منتخب کیا تھا، جلد بازی کے نقصانات. اور یہ کتاب ہے 168 پیجز پر. اتنا مواد ہے اور اتنے واقعات، حکایات، روایات اس کے اندر الحمدللہ نقل کی گئی ہیں. کھانے پینے میں جو ہم جلد بازی کرتے ہیں، بولنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں، وہ گرم پانی سے نہانے میں جلد بازی کر لیتے ہیں. اس کو جلدی ہے گرم پانی وہ کر لے گا. چائے پینے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ گرم چائے اس کے لیے وہ زبان جلا دی. وہ کھانا بھوک لگی ہے، گرم منہ میں نوالا ڈال لیا. کوئی مطلب وہ یہ سب جلد بازی میں یہ کرتے ہیں. تو اور بہت سارے اس میں مدنی پھول جلد بازی کے لکھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بردباری، ٹھہراؤ اور کہاں جلدی کرنی ہے کہاں جلدی نہیں کرنی اس میں تمیز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا
تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا نبوی میغ علوی فصل بطول گلشن نبوی میغ علوی فصل بطول گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام اب تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام تو فیض سے جن کے نام
فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ